میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاوید احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ نئے طور پر میڈیسن کے طالب علم، ساری زندگی آپ نے ایف ایس سی میں بایولوجی تو مائکرو بایولوجی تو میڈیسن اور اس کے بعد اناٹمی اور فزیولوجی اور اتنی ہڈیاں اس میں اتنی اس میں، یعنی انسان کو آپ نے جسے کہتے ہیں ایک مشین قسم کی چیز کے طور پہ پڑھا، لیکن علاج کرنے پہ آپ چل نکلے تو یہ اس طرف آ گئے کہ جس میں آپ ان ساروں کا تعلق کو نہیں، جوڑی کو نہیں. یہ ایک تو یہ کہ اس قصے کو ذرا سا بیان کیجیے گا کہ کیسے اس طرف آئے، اور پھر اس کے بعد اس وقت آپ کے اس وقت اس سارے پروسیس سے جس سے آپ کے مریض گزرتے ہیں کتنے لوگ جو ہے وہ شفا یاب ہو رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. گنتی میرے پاس نہیں ہے، یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے، کیونکہ شفا اس نے دی ہے، میں نے تو نہیں دی ہے. اس نے کتنوں کے دلوں میں نور ہدایت جگایا یا ان کی زندگیاں پلٹ گئیں، زندگی میں 180 ڈگری کا ٹرن آیا. آپ نے بات وہاں سے شروع کی ہے جہاں تک میں لوگوں کو لانا چاہ رہا ہوتا ہوں اور کیونکہ بیماری ہوتی یہاں پہ اور یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ روح پہلے کمزور ہوتی ہے، اس کے بعد جسم کمزور ہو جاتا ہے. ڈاکٹر میں MBBS ڈاکٹر 91-92 میں بنا. ہاؤس جاب کی پہلی رات سے میں نے یہ دعا مانگنی شروع کی. جب میرے سر پہ پڑی وہ 52 بیڈز کی وارڈ، سرجیکل وارڈ تھی. اچھا سرجیکل وارڈ جی، سٹارٹ ہاؤس جاب ہوئی تو وہ میں نے ساری رات بھاگا پھرا. پوسٹ آپریٹو نائٹ تھی، ہر مریض چیخ رہا تھا جن کی سرجری ہوئی تھی. 25-30 کی لسٹ پروفیسر گدئی صاحب کر دیتے تھے 92 میں، بڑے گدئی صاحب. تو وہ صبح تک ڈاکٹری میں تو یہ سمجھ آیا کہ یار ہمیں اتنا پریشان تھا ایک درد کا ٹیکہ ہی رکھنے لانا سی اور صبح دیکھی جائے گی. یا یہ دھیان کرنا تھا کہ کسی کی بلیڈنگ زیادہ تو نہیں ہو رہی، کوئی ڈرین زیادہ آ رہی ہے، کچھ وہ یورین آؤٹ پٹ فال تو نہیں کر رہے. یہ 2-3 چیزیں ہی دیکھنی تھیں، لیکن ٹینشن پہلی رات. تو وہ جب مجھے یاد ہے کہ فجر کے وقت تقریباً تھوڑا میں فارغ ہوا، تھوڑا ریلیکس ہوا، تو میں بہت ینگ ہوں گے اس وقت. میں ظاہری بات ہے 20-22 سال 25 میری ایج تھی. اچھا. تو میں نے مصلی پکڑا اور فجر کی نماز میں جو میری زندگی کی دعاؤں میں ایک ایڈیشنل دعا آئی وہ اس رات یہ تھی کہ یا اللہ تو نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے، مجھے بتا دے میں مفت بانٹوں گا. سبحان اللہ. یہ میں اللہ سے کہہ رہا تھا کیونکہ میں نے لوگوں کو تڑپتے دیکھا. اس میں کچھ لوگوں کو انجیکشن اگر میں نے کہہ دیا کہ یار یہ تم باہر سے لے آؤ، یہ ادھر نہیں ہے، یا یہ والا ہم نے اسپتال والا لگا لیا، اس سے نہیں افیکٹ آ رہا، تو اس وقت بھی حکومتیں ایسی تھیں تو ٹیکے اسی طرح کے آتے تھے. تو اب میں جب وہ تڑپ رہا ہے بندہ اور نہیں اس کو فرق پڑ رہا، میں کہ یار یہ پھر تو باہر سے لے آیا کوئی اچھی برانڈ کا یا کوئی اچھا. اس وقت آپ ڈاکٹر تھے نا، میں اس وقت پاکستان میں سیکٹری تھا. آپ تو ہمارے سے زیادہ بہتر ہمیں پتہ ہے کہ مسائل کیا تھے. تو وہ بیچارہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، یا میں نے اتھو پھر آپریشن کرانا سی، تھوڑے کو کرانا سی، میں ٹیکہ بھی لانا. باقی بہت غریب لوگ تھے. تو وہ سیمپلز اس وقت مجھے پھر عادت پڑی. میں نے میڈیکل ریپ سے نہ کسی کوئی بات نہیں زندگی میں مانی، اگر میں نے کہا سیمپل رکھ جو تھے. اچھا وہ جو تھے میں نے کبڈ، مجھے جنہوں نے میرے ساتھ سرجیکل ون میں ہاؤس جاب کیا انہیں یاد ہوگا کہ میں نے سیمپلز کی اتنی بڑی کبڈ بنا ماری تھی. پورا اسپتال جو تھا نا وہ مہنگے ٹیکے اور سارے وہاں سے فری لے جاتا تھا، ہر ایک سنیما وہ لے لیتا تھا. لیکن بہرحال وہ اس رات مجھے یہ اندازہ ہوا کہ شفا جو ہے نا وہ اسی نے دینی ہے. کئیوں کو ٹیکے لگا کے میں نے دیکھ لیا، اس کا مسئلہ ہی نہیں ٹھیک ہو رہا. کسی کا پیشاب نہیں آ رہا، میں لیسس کے ٹیکے دے رہا ہوں نہیں آ رہا. تو وہ کرتے کراتے یہ دعا ہر روز میری دعا کا حصہ بن گئی. اور پھر مجھے پیشن جو بنا ہاؤس جاب ختم ہونے تک وہ ICU تھا. پروفیسر اشفاق خان صاحب کی وارڈ میڈیسن میں نے ان کے ساتھ کام کیا تو انہوں نے چھوٹا سا CCU بنایا ہوا تھا. CCU میں ہارٹ کو ڈیل کرتے، ایک ہارٹ میرا پیشن تھا اور ساتھ انٹینسو کیئر، آخری حد تک وینٹیلیٹر، پیس میکر. میں نے اتفاق میں پریکٹیکل لائف جب شروع کی اتفاق ہاسپٹل میں، تو وہاں پر پروفیسر معظم بیگ مرزا، پروفیسر یونس شیخ جیسے استاد تھے. اور ICU 15 بیڈ کا بڑا زبردست ICU تھا لاہور کے حساب سے، بالکل نیا تھا. اب تو اور بہت بن گئے اور بہت کچھ بن گیا. اس وقت یہی تھا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. تو وہاں میرے سینئرز بڑے اچھے تھے، ڈاکٹر انجم، شاہد، یہ سارے لوگ، انہوں نے سکھایا بھی بڑا اچھا. لیکن پتہ نہیں میں وہ پیشنٹ کے چکر میں ڈیوٹی بھی ICU کہہ کے لگواتا تھا اور میری شفٹ 8 بجے ختم ہو گئی ہے رات کو، تو میں 12 بجے تک ادھر ہی پھر رہا ہوتا تھا. خود ہی گھر بالکل ساتھ تھا. بس مجھے تھا کہ میں کسی طرح وہ CPR سیکھتے سیکھتے کسی طرف نکل گیا. اور اگلے 6-7 سال میں میرے بارے میں یہ بات بھی ہوتی تھی کہ ڈاکٹر جاوید کی ڈیوٹی میں اسرائیل نہیں آتا.
لوگوں نے یہ کمنٹس میری نرسز میرے ڈاکٹر کہتے تھے. اس کی وجہ یا ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے, یا یہ بڑا, ویسے بھی وہ جو ایک کہتے ہیں نا پیشنٹ ایز اے پرسن ٹریٹ کرنا وہ ختم ہو گیا ہوگا. وہ ہمارے ہاں ڈاکٹر جو ہے وہ سمٹم دیکھتا ہے, اسی سے مریض کو بھی دیکھ رہا تھا, وہ ٹیسٹ پڑتا ہے کر دیتا نا. کر دیتا. تو وہ میں پیشنٹ کے اندر غصہ ہوتا تھا کہ کیوں, اور دوسرا یہ کہ آخر تک میں آخری بال تک لڑنے والا بندہ تھا, کہ مطلب پیس میکر بھی ڈال دیا, وینٹیلیٹر پہ ڈالے, سی پی آر گھنٹہ گھنٹہ کر رہا ہوں, اور اس میں پھر بھی ہار جاتا تھا. اور کئی بار اس میں پھر وہی دعا ہونی, کیونکہ اسپیشلی ینگ پیشنٹ ہے, کوئی ینگ ماں ہے, وہ ڈلیوری کے دوران ہی ورس ہوئی ہے, گائنی والوں نے میرے پاس بھیج دیا. اب آئی سی یو, میرے اس دور کی آئی سی یو گائنی کی جتنی ڈاکٹر اتفاق وہ آج بھی مجھے یاد کرتی ہیں, یا فون کر لیں تو مجھے کہتی ہیں ہمارے لیے تو آپ ہیرو ہوتے تھے. ہمیں تسلی ہو جاتی تھی جب پیشنٹ سیریس کہ جاوید آ گیا بس ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ میڈیکل پروفیشن کے کسی بھی ڈاکٹر کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب اس کے استاد جو ہیں وہ اگر اسے یہ کہیں کہ یار یہ میرے والد صاحب کے اوپر اگر رات تم رک جاؤ تو دن کو میں بیٹھ جاؤں, یا اگر تو بیٹھ جائے نا پاس اور میں ذرا تھوڑی دیر گھر چلے جاؤں, یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ میری والدہ کو اگر تم دیکھ لو, تو وہ دور آ گیا میرے پہ 99 میں کہ میرے استاد یا ہاسپٹل کے جتنے سینئر ڈاکٹرز تھے, چاہے وہ ہڈیوں کے عارف حسن خان صاحب تھے یا کوئی بھی تھے, وہ معظم بیگ مرزا صاحب کے اپنے والد صاحب, تو یہ دے ٹرسٹ می, فیصل مسعود صاحب جیسا بندہ, وہ مجھے فون کر رہے, جاوید اے مریض میں صرف تیرے آستے کر لیا, اینو دیکھ لیں. تو آپ پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں. اس وقت ایک مریضہ کی سوئی مجھے لگ گئی جو اس وقت انتہائی کریٹیکل حالت میں آئی تھی, اور اگلے دن مر بھی گئی. لیکن اگلے دن جب اس کی رپورٹیں آئیں تو پتہ چلا کہ اس کو ایچ آئی وی, بی اور سی, یہ تینوں وائرس اس کی باڈی میں تھے. وہ آئی وی ڈرگ یوزر بھی تھی. تھا ایچ آئی وی کا 99 پورے, میں 96 میں امریکہ میں گیا تھا, پاگل ہوئے تھے لوگ, پاگل ہوئے تھے. تو وہ اب اگلے 6 ماہ کے اندر اندر وہ تینوں جراثیم میرے جسم میں تھے. اور جس ڈاکٹری کے اوپر اب میں بڑا اپنے آپ کو فنے خاں سمجھتا تھا, وہ میرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی تھی. کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, میں اب سمجھتا ہوں, اس وقت نہیں سمجھ آئی. میں نہیں کہتا کہ میں کوئی اللہ خاص بندہ تھا یا نہیں تھا, لیکن میرے خیال میں اللہ کے لیے ہر انسان, ہر زیرو خاص ہوتا ہے. اس کی پروڈکٹ ہے, وہ تخلیق ہے اس کی, وہ خالق ہے, اس کا ہر ایک کے ساتھ ایک ڈیوائن کنیکشن ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا, ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. اور مانتے, ہم کہتے بھی ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں اللہ کے ہیں, ہمیں یہ مانتے ہیں, ہماری منن شنن انہوں کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ ہمیں اس ماننے کا معنی پتہ ہے کہ وہ ماننا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب خیر خدا بھی یاد آیا, لیکن خدا کی طرف سے بھی کوئی خبر نہیں تھی. اور جتنے پیروں کے پاس, اللہ والوں کے پاس, علماء کے پاس گیا, بس وہ یہی تھا کہ آپ 50 روپے والا تعویذ لے گئے تھے نا, 500 والا لیتے تو پھر آپ کو اچھا رزلٹ ملتا. تو یہ لاسٹ, یہاں تیاری کرو, اگلے تیاری. اور باقی یہ تھا ڈاکٹروں کے پاس جس سے بات ہوتی ہے, یار تو مطلب مر جاتے نہیں, شرم نہیں آتی, تو سارے ٹائم سے تو اپنا تو میں بتاتے ہی نہیں, مول ہوتا ہے بس, رشتے داروں سے مل لو جا کے, دنیا دیکھنے دیکھ لو جا. تو لائف میری چینج ہو گئی. میں 3 ہاسپٹل میں جاب شروع کر دی میں نے. پوسٹ گریجویشن کے میرے لاسٹ ایئرس چل رہے تھے, شادی ہوئی بھی تھی, 2 بچے تھے, تیسرا آن ہز وے تھا. بیگم صاحبہ کو نہیں بتایا, گھر کسی کو نہیں بتایا. ماں میری نے, میں 14 سال کا تھا جب میں یتیم ہوا ہوں, تو ماں میری نے ہمیں پالا تھا بڑے اپنے طریقے سے. صحیح ہے. انہیں میں نے بالکل نہیں بتایا, گھر میں آتا ہی نہیں تھا. 3 یا 4 راتیں میری گھر میری ہوتی تھیں, باقی میں جی ہاسپٹلس میں بہت بزی ہوں. ایک سے نکلا دوسرے نکلا تیسرے, پھر واپس پہلے. 2 سال کے اندر میں نے 20 kg ویٹ بھی لوز کیا, اور ہر 3-4 مہینے بعد کسی امید پہ ٹیسٹ کرانا, کبھی اشرف, کبھی نعیم, کبھی کوئی نام دے کے کہ میڈیکل ریکارڈ میں میرا آ نہ جائے کہ میں ہوں. کیونکہ یونس شیخ صاحب ڈاکٹر بھی تھے, کوئی بھی ڈاکٹری کروں, یونس شیخ صاحب نے مجھے بس یہ ہیلپ کی, میرے جو پروفیسر تھے انہوں نے, معظم صاحب نے تو کہہ دیا پہلے دن ہی کہ ڈاکٹر صاحب کی ہو سکتا ہے, تو لیکن کچھ نہیں ہوتا تھا. تو میں نے کبھی نہ, انہوں نے کبھی پوچھا کہ کیا بنا, نہ میں نے کبھی انہیں بتایا بھی نہیں. میں تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ ہوا کہ یار یہ ہیپیٹس بی کے امینوگلوبولن ذرا مہنگا تھا, 10,000 کا ٹیکا, تو وہی لگوا دیتے. لیکن اتفاق ہاسپٹل اس وقت بڑا ٹف ٹائم تھا, مشرف صاحب آ گئے ہوئے تھے, انہوں نے پچھلے کوئی 10-12 سال کے بل بجلی کے دینا وہ ڈال دیے تھے. تو ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا اگر نوکری کرنی ہے تو کرنے, بڑھنی نہیں ہے تنخواہ. 99 کی بات. جی بالکل. تو وہ 99 سے 2002 تک جو تھا وہ بس ایسے ہی چلا. پھر اسی طرح حادثاتی طور پہ ایک لیڈی ڈاکٹر بہت جونیئر, سونی سی کاکی, وہ آئی اور اس نے ایک مریض کو میرے سامنے, جس کے باپ کو ہم کہہ رہے تھے کہ اگر تم بلڈ نہیں لاؤ گے تو یہ مر جائے گا, یہ خون کی الٹیاں کر رہا ہے, کالے یرکان کی لاسٹ اسٹیج ہے, تو بلڈ تو تم نے لانا ہے.
اور وہ ریلوے کا ریٹائرڈ گارڈ تھا اور بڑے غصے سے کہہ رہا تھا کہ میری جو جمع پونجی تھی میں نے اکلوتا بیٹا اس پہ لگا دی ہے, اب اس کے بچے بھی میں نے پالنے ہیں. وہ 35 سال کا لڑکا تھا, مرتا ہے تو مر جائے, یہ لفظ تھے اس کے آخری. ظاہر بات ہے مایوس ہو جاتا ہے باپ. مایوس تھا, اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں, نہ میں بلڈ لا سکتا ہوں, نہ میرے پاس کوئی سورس ہے بلڈ لانے کی. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے آگے ہو کے اسی کی پانی کی بوٹل اٹھا کے اسے کہا گلاس میں ڈال کے کہ بھائی آپ پریشان نہ ہو, آپ آنکھیں بند کریں, اور پیار سے, مجھے آج تک لگتا ہے جو زور تھا نا وہ پیار پہ تھا, پیار سے 3 بار اللہ کہہ کے پانی پی لے, اللہ کے پانی پی. تو 3 بار آپ نے اللہ کہنا پانی پی لے. مجھے غصہ چڑھ گیا بہت ہی, ایک دم مجھے غصہ آیا. میں آئی سی یو کا ویسے بھی سینئر ڈاکٹر, جونیئر کو تو گھسنے کی اجازت نہیں تھی. مجھے غصہ چڑھا کہ یہ فالس ہوپ دے رہی ہے اور یہ کیا کر رہی ہے, یہ ابھی بندہ مر جائے گا, اس کے باپ نے باہر جلوس نکال دینا جی یہ دم درود کر دے بس علاج نہیں ہوا, اور کسی نے ہماری نہیں سننی کہ یہ بلڈ نہیں لایا یا یہ نہیں لایا. ہم کیا کریں؟ میں نے انہیں ڈانٹنے کی کوشش کی, انہوں نے میری بات نہیں سنی, اور انہوں نے اس بندے نے کہا بھی, اس خاتون نے, اس بندے نے آگے سے کہا بھی کہ باجی مینوں خون دیاں الٹیاں آ رہی ہیں, ڈاکٹر صاحب نے کھان پین تو منع کیتا ہے, میری سکوپی ہونی ہے. وہ یہ بول رہا ہے انہیں آگا, میں بھی ڈاکٹر ہوں, میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اتنے سے پانی سے کچھ نہیں ہوتا, اب کریں آنکھیں بند. اچھا, اس نے گن پوائنٹ پہ اسے آنکھیں بند کرا کے پیار سے اس نے کہا کہ نہیں, کہا پہلے پانی اسے پلا دیا. پہلی چیز جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ اس بندے نے پانی کے گلاس کو یوں دیکھنا شروع کر دیا جب اس نے آنکھیں کھولی. کہتا ہے باجی یہ جام ہے. تو بڑا کہتی ہے تمہارا ہی پانی ہے یہ. میں نے نا ہنس کے, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا آفس میں آئے نا, اور بولنا میں وہیں شروع ہو گیا. میں کہا آپ نے دیکھا اس کو یہ زمزم لگ رہا ہے نیسلے کا پانی, یہیں اسے انکیفلوپیتھی میں جا رہا ہے, وہ آپ کو کیا ہو گیا؟ وہ کمرے میں لا کے میں اسے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ یہ ابھی باڈی اٹھائے گا, ہاؤس نمبر 1 کے سامنے پہنچ جائے گا, جی ساڑھا بل فری کرو, یہ کرو, اور 60 ڈاکٹر دم کرتے رہے, علاج نہیں کیا. جو میں نے ڈانٹنا تھا ڈاکٹر صاحب وہ ڈانٹا, وہ آرام سے سنتی رہی, اور آخر میں کہتی ہے سر سورہ رحمان کی کیسٹ مل جائے گی. تو میں نے تو جب میں نے کہا رحمان کی کیسٹ مل جائے گا سر, آپ نے وہ زمانہ میں کیسٹ کا تھا, کیسٹ کا تھا. مجھے کہتی ہیں نا آپ نا اسے قاری باسط کی آواز میں سورہ رحمان کی کیسٹ لگا دے, دن میں 3 بار لگانی ہے, 7 دن, یہ ٹھیک ہو جائے گا. میں کہا ڈاکٹر صاحب وہ سورت یاسین ہوتی ہے جو مرتے بندے کے پاس لگاتے ہیں. مجھے یاد ہے یہ ابھی تک مجھے اس طرح غصے سے کہا کہ بال اس کے لمبے, نہ سر پہ دوپٹہ نہ کچھ, تو ماڈرن سی بچی, نئی ہاؤس آفیسر. میں کہا پتہ نہیں کتوں کیا یہ کر رہی ہے نا. ابھی ڈیپوٹیشن پہ تھی, اس کا دوسرا مہینہ تھا, اور میں ویسے آنیسٹلی میں اس کو نکالنے کے چکر میں بھی تھا, پہلے ہی میں اسے انکمپیٹنٹ. وہ آگے سے مجھے وہ آرام سے بڑی بڑی اس کی آنکھیں تھی, مجھے بالکل سن, وہ ایسے لگے جیسے میری بات نہیں سن رہی. وہ مجھے آگے سے کہہ رہی ہے میں نے آپ سے کہنا یہ بچ جائے گا, آپ اس کو قاری باسط کی آواز میں سورہ رحمان, میرے فرشتوں کو نہیں پتا قاری باسط کون ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کے پاس لگائے سے کہ آنکھیں بند کر کے سنیں, اور پیار سے 3 بار اللہ کہہ کے ٹھیک ہو جائے. آپ یقین کریں کہ اس نے میرے ساتھ اتنا آرگیومنٹ, ایک ہی بات وہ ریپیٹ کری جا رہی ہے, میں جدھر سے مرضی اس کو ڈانٹوں وہ سنی نہیں میری بات, وہ ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ آپ وہ لگائیں. اب میں نے فون اٹھایا, میرا ساتھ کہہ رہا اتفاق کے, میں بھائی کو فون کیا, میں کہا یار ذرا نا میرا واک مین دے جا, اور قاری باسط مصری میں, یہ کیڑا قاری باسط, یہ قاری عبد الباسط عبد الصمد, میں یہ عبد الباسط, میں نقلیں اتار رہا ہوں عبد الصمد دی آواز نے ایک سورہ رحمان دی کیسٹ دے جا. پھر وہ بولی بغیر ترجمے کی, میں کہا یار بغیر ترجمے ہی دے جا. فون ٹھا رکھا, ادھر سے بھائی مجھے جھکتے مار رہا ہے, کہندا ہے خیر ہے اوتھے ہی ختم شروع کرتے نہیں آئی سی او بھائی جان صورت یاسین چاہیے صورت. میں کہا یار تو دے جا. وہ میرا واک مین نیا نئی طارق لایا تھا, وہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا سوئٹزرلینڈ سے جینیٹک انجینئرنگ میں, چھوٹا بھائی, سونی کا واک مین تھا, میں نے بھی یوز بھی نہیں کیا تھا. وہ دے گیا اور کیسیٹیک دے گیا. میں وہ ڈاکٹر صاحب اے لو جی, وہ خیر اس نے لگا دی. میں اپنا کام کرتا, گھر چلا گیا, چھٹی ہوئی. اگلے دن جب میں جاتا ہوں اسی آئی سی یو میں, تو وہ بیڈ خالی, بیڈ 7 مجھے آج تک یاد ہے, انٹر ہوتے لیفٹ سائڈ پہ. تو میں نے اسے دیکھا, چہرے پہ میرے تھوڑی سی آئی کہ مر گیا نا. میں سسٹر کے جا پوچھا, میں کہا جی وہ 7 والا کدھر ہے؟ کہی سر وہ نا رات کو امیر علی آ گیا تھا, 12 بجے امیر علی اکاؤنٹس کا کر آتا تھا, جس کے پیسے ختم ہو گئے تو ہم کہتے تھے اسرائیل آوے نہ آوے امیر علی ضرور. ٹھیک ہے, تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں تو ہوگا, ظاہری بات ہے وہ بیچارہ ابھی میں خیال وہی ہوگا پتلا تھا. وہ اس نے وہ کہتا تھا کہ جی آپ پیسے جمع کرائیں یا جائیں. تو وہ کہتی جی وہ امیر علی آیا تھا, اس کے باپ نے شور ڈال دیا, اس نے کہا ہم نے گھر جانا. میں نہیں, وہ چلا گیا. میں کہا اچھا چلا گیا. مجھے ایک دم واک مین, میں کہا میرا واک مین دے گیا. کہ جی کیڑا واک مین؟ وہ اور شفٹ کی نرس تھی. میں نے فٹافٹ جا کے, وہ ڈولی بیڈ کے ساتھ ہوتی ہے, وہ ٹرالی سی, اس میں دیکھا کچھ بھی نہیں تھا. میں نے دل میں اپنے وہ گالیاں شلیاں دیکھا, واک مین نیا واک مین. اینی ویز سر, وہ 8ویں 10ویں دن اس کا باپ اور وہ آئے,
सलीम उसका नाम था, और वो मैं आज तक मुझे याद है कि उसका बाप पागल हुआ डॉक्टर साहब डॉक्टर जवेद साहब कितने? मैं यार मैं ही डॉक्टर जवेद हूँ, क्या मसला है इतना? वो हाँ डॉक्टर अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ करे फलाना। ਉਹ मैं कहा जी क्या मसला है? वो जी मेरे पुत्र को भूख लग रही, बेटा उसका जरा ठहर के एंटर हुआ ऐसे था। मैंने उसे देखा कपड़े अभी भी उसने वही काला लिबास पहना हुआ था, और वो आके सलीम बहरहाल खड़ा हो गया। मैं कहा सलीम तुम्हारे पखाने का रंग क्या है? मुझे ये था पखाना खून अभी भी आ रहा होगा, और वो सारा कहते जी येलो है। तो बाकी डॉक्टर साहब इनू 5 साल भुख नहीं लगी, इनू भुख लग रही है, ये मेरा पुत्र ठीक हो गया। मैं बड़ा तंजिया से अंदाज में मैं कहा अच्छा इनू डॉक्टर साहब नहीं खून आ रहा? मैं कहा अंदर बचे नहीं होना। ये मुझे आज तक याद है इस तरह का। वो आगे से उसने जेब से वॉकमैन निकाला, वो मेरी मेज पे रखा, वो तो मैंने फटाफट ड्रार में रखा, और मैंने कहा इसका ना टेस्ट कराते हैं पीसीआर का। मेरे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बैठे हुए थे, उन्हें मैंने कहा सर ये पेशेंट है सूरज। मैंने कहा यार कमन शट अप, पूरी दुनिया में इससे ठीक होते हैं लोग। वो बड़े गुस्से से उठ के ना मुझे कहते इसको लाओ जरा, उधर लाओ ना, मैं जरा इसका अल्ट्रासाउंड करता हूँ। तो उसे कहते आओ ना जरा, तो वो उन्हीं का पेशेंट था। वो 5 साल से कि उनसे इलाज, उसने खैर पेशेंट ने आगे से बड़ी बदतमीजी से कहा 5 साल में बड़े पीसीआर कराए थे, बड़े अल्ट्रासाउंड कराए। पेशेंट ने कहा मैं ना हो, वो कहते मैं देखता हूँ जिगर इसका बढ़ गया, मैं देखता हूँ जिगर इसका नॉर्मल साइज हो गया। वो कहना है ना होया होवे, मैं ठीक हाँ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ नहीं सी कदी लगी। अच्छा मैं वो तो खैर साथ चले गए। मैंने कहा अच्छा अपना फोन नंबर दो। मुझे याद है उसने पीटीसीएल नंबर लिखवाया था, उसने कहा ये सामने पान वाले की दुकान है, साढ़े घर नंबर नहीं है, क्योंकि वो सानू बुला देता है। तो उस जमाने में ये भी कल्चर था, पीटीसीएल होता था, वो बुला देते पूरे महल्ले की, हमारे मतलब एक फोन होता था। तो मैंने नंबर ले लिया। मैंने वैसे ये किया कि अगले कुछ अरसे में हाल रोड से 600 रुपए का वॉकमैन मिलता था चाइना का, वो मैंने मंगवा के यार बेड पे रख लिए, और इत्तेफाक हॉस्पिटल डिसेंट मेडिकल स्टोर अभी भी वहीं है, और वो लोग जानते हैं, वो गवाही दे सकते हैं। वहाँ मैंने कैसेट्स रखवा दी। फोर्ट्रेस स्टेडियम से मैं ऑफ बीट से रिकॉर्डिंग कराता था सूरज रहमान जी, उधर होती थी दुकान, ऑफ बीट होती थी, और वो जनाब मैंने वो लगवानी। जिस मरीज ने नए आना, नर्सेज ने उसको लिख देना, उन्हें नहीं पता था। उन्होंने वो जब दवाइयाँ लिखने ये बेसिकली हैं, और इमरजेंसी से वो आईसीयू से लग तो जाती थी, रिप्लेस उन्होंने करनी होती थी, मरीज ने आगे रिप्लेस करनी। तो अमूमन अटेंडेंट ने आके ना बड़ा परेशान हो कहना जी ये दवाइयाँ हैं, ये केसेट भी दी है उन्होंने, क्योंकि ये केसेट आपने वो वॉकमैन डोली में आके ये मरीज के पास लगानी, कुछ ने सुनानी, कुछ ने ना सुनानी, कुछ ने केसेट ही ले जानी। वो मुझे डिसेंट वाले ने कहा कहने साढ़े को कहने ते गाने कर दियो लता पे, तुसी एक टीडी दी केसेट रहन दियो। ये सफर था स्टार्ट का, लेकिन मैंने खुद नहीं सुनी ना मैंने, और कई पेशेंट्स पे अजीब से रिजल्ट्स भी आए बड़े डिफरेंट। मुअज़्ज़म साहब ने भी बताना शुरू कर दिया, प्रोफेसर मुअज़्ज़म बेग मिर्ज़ा साहब बड़ा नाम है, उन्होंने अपने कुछ नुस्खों पे इवन लिख भी दिया कि इंटरफेरॉन के बाद तो नेगेटिव नहीं हुआ था। सूरज रहमान साहब दिन रेड पेन से लिखते थे कि इंटरफेरॉन हेपेटाइटिस वाली, कि हाँ जी हेपेटाइटिस है ना, काले यरकान जी जी मुझे पता है। तो वो उन्होंने लिखा कि ये पीसीआर नेगेटिव हो गया आफ्टर 7 डेज जो है ना सूरज रहमान के। उन्होंने कहना भी मुझे डॉक्टर साहब वैसे काम कर रही है,